اہم بات یہ تھی. دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ حرم شریف کے اندر جب ہم جاتے ہیں مطاف کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے, کتنا برداشت کرتے ہیں, ہے نا. حج کے اندر اس سے زیادہ برداشت کرنا ہے, عرفات وغیرہ کی جو بھیڑ ہوں گی اس کے اندر, اور یہاں پہ بھی رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کریں. اللہ کے لیے ایسی بات کریں کہ ہمارے کمرے میں 4 لوگ ہیں, وہ آرام کر رہے تو اتنی آہستہ بات کریں کہ اس کے آرام میں خلل نہ ہو. بس انشاءاللہ آخری 1-2 باتیں. اما عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, رویدا یفتح الباب, اما عائشہ فرماتی دھیرے سے دروازے کو کھولتے تھے کہ میری نیند خراب نہ ہو جائے. کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی نیند کا خیال کر رہے ہیں. ہم 3 بجے 2 بجے 3 عمرے کر آیا, 10 طواف کر کے آیا. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کس کے لیے عمل ہو رہا ہے یہ؟ کیا اخلاص ہے ہمارے اندر؟ کس کو بتا رہے ہم یہ کر آیا اور وہ کر آیا؟ اپنی عبادت اللہ کے لیے کرے میرے بھائی. کبھی بھی عمرے کا نام نہیں لینا کہ میں نے عمرہ کیا, کتنے طواف کیا, کچھ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بلڈنگ کے اندر, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, ایک دوسرے سے تذکرہ کر کے ساری نیکی ہماری ڈیلیٹ ہو رہی ہے میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنی نیکی کو چھپانا چاہیے. جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, اس سے اپنی نیکی کو بھی چھپانا چاہیے. میں گھر میں سیٹ صاحب ہوں, میری ٹیبل, میرے بھائی آپ گھر میں 10,000 کا لباس پہنتے ہیں, لیکن جب آپ عمرے کے لیے حج کے لیے آئے نا, اللہ نے آپ کو 2 چادر کا فقیر بنایا. آؤ ایسے آنا ہے تو, ورنہ نہ آپ کا حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. اپنی لیول مٹا دینا. اور ہم ہے ہی اللہ کے فقیر, کس اعتبار سے ہم اپنا سینہ تانے اللہ کے سامنے, اور ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لیں میرے بھائیو, اس کا بہت بڑا فائدہ ہم کو ملے گا. اور اپنے گھر کی جو پرسنالٹی ماشاءاللہ آپ سب کچھ ہے, لیکن یہاں پر اب آپ آئے تو عام انسان بن کے رہیے. گھر کے اندر آپ کی سیٹ کی کرسی ہے, آپ کا ٹیبل ہے, آپ کی 4 ویلر ہے, سفاری, فارچونر, وہ سب آپ کو مبارک, لیکن یہاں پر آپ اللہ کے مہمان بن کر آئے. ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں. انشاءاللہ جتنا ثواب اللہ حج کا دیں گے اس سے زیادہ اللہ یہ نیکی کا بھی ہم کو. حج تو ایک فریض ہے, اور اس کے لیے ابھی تقریباً الحمدللہ 8-10 دن ہے. اس کے لیے ہم کو روز بروز تیاریاں کرنی ہے, اپنے چلنے کو بڑھانا ہے, دور کی مسجد میں جائے نماز پڑھے تاکہ ہماری تفریح بڑھے, اپنے گھر کے مستورات کو بھی سمجھے. دوسری ایک آخری بات, جب بھی کوئی شکایت ہو نا, ماشاءاللہ حمید صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے, اکیلے کے اندر جا کے ہمارے روم کے اندر یہ مسئلہ ہے, گیس ختم ہوا پوری دنیا پہ, پنکھا بند ہے پوری دنیا میں اس کا وبال, ذرا سا گیس کا بٹن کھول رہا پوری عالم کے اندر اس کی خبر, گرو فاٹ. اللہ کے بندو, یہ اللہ کو شکایتیں ہو رہی ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا, واٹس ایپ کے اوپر ڈال کے ہمارا لیبل آ گیا اورنگ آباد جاننے کے اندر کہ ماشاءاللہ یہ حرم میں ذرا ایکٹیو آدمی. خدا کی قسم کوئی ایکٹیو نہیں ہے, سب سے بڑا شکایت کرنے والا انسان ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے ایک دیا ہے نا, ہماری خدمت میں لگے ہوئے, سیدھا سر ہمارے مسئلہ ہے الحمدللہ, وہ لگے ہوئے بیچارے 24 گھنٹے ہماری خدمت کے اندر. تو ان کو تنہائی کے اندر یہ بات جا کے بولے کریں گے نا انشاءاللہ, ان باتوں کی فکر کریں گے, اللہ بڑا فائدہ دیں گا. حج کیسے کرنا ہے اس کے لیے کچھ تیاریاں ہیں, مولانا انشاءاللہ بتائیں گے, اس کو ہم سنیں.